بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جب توحید سے ہٹ کر بتوں کی پوجا کرنے لگی تو آپ علیہ السلام نے دعا کی، میرے پروردگار کسی کافر کو روئے زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ۔ اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا وہ بھی بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا۔ اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے اور سب مومنین مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے اور ظالموں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا دے۔ سورہ نوح۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا بارگاہ الہی میں قبول فرما لی گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی نازل کی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، تو جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ، اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناؤ، اور ان کافروں سے متعلق اب کوئی گفتگو ہم سے نہ کرنا، کیونکہ یہ سب لازمی طور پر غرق کر دیے جائیں گے۔ سورہ ہود آیت 36 سے 37۔ بعض علماء دین کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم بھی فرمایا کہ فلاں درخت اگاؤ جس سے کشتی بنائی جائے گی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے وہ درخت اگایا اور 100 سال تک اس کا انتظار کیا، پھر اس کو کاٹ کر ہموار کیا۔ اس میں بھی ایک قول کے مطابق 100 سال اور دوسرے قول کے مطابق 40 سال کا عرصہ لگ گیا۔ واللہ عالم بالغیب۔ محمد بن اسحاق حضرت ثوری سے نقل کرتے ہیں کہ وہ لکڑی ساگوان کی تھی، اور دوسرے قول کے مطابق وہ سنوبر کے درخت کی تھی۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ اس کشتی کی لمبائی 1200 گز اور چوڑائی 600 گز تھی۔ ایک اور قول کے مطابق لمبائی 2000 گز اور چوڑائی 100 گز تھی۔ حضرت ثوری فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی کے اندرونی اور بیرونی حصوں میں تارکول اچھی طرح سے ملنے کا حکم دیا تھا، اور ہدایت کی گئی تھی کہ کشتی کے سامنے کا حصہ بلندی کو اٹھتا ہوا ہو تاکہ وہ پانی کو چیر سکے، اور اس کشتی کی اونچائی 30 گز تھی اور اس میں 3 منزلیں تھیں۔ کشتی کے اوپر ایک ڈھکن تھا جس سے وہ بند کر دی جاتی تھی۔ قصص الانبیاء، تفسیر ابن کثیر۔